بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مجھے ایک خبر موصول ہوئی، آج یہ کل بھی، کہ 3 لوگوں کو نہ بلایا جائے: امین القادری، آصف رضا سیفی اور حماد رضا مراد آبادی کو۔ یہ کس نے فتویٰ لگایا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جھارکھنڈ کے ایک کٹر وہابی ہیں، مولوی نوشاد رضا امجدی وہابی۔ یہ کافی لوگ ایسے ہیں جو کٹر وہابی ہیں اور کٹر پھر سنی بن جاتے ہیں بعض وقت، یہ دکھانے کو کہ دیکھو ہم بڑے ہمدرد ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو پہلی بات تو مولوی نوشاد رضا نے موبائل نمبر کیوں نہیں دیا اس میں لیٹر پیڈ میں؟ اگر وہ کٹر وہابی نہیں تھا تو اسے اپنا نمبر دینا چاہیے تھا، ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے لیٹر پیڈ میں نمبر نہیں دیا۔ مولوی نوشاد رضا وہابی امجدی، تو یہ اہل سنت میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یہ 3 ہی نہیں ہیں اہل سنت میں، اہل سنت میں تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کمزور روایتیں بکتے ہیں، 1-2 نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات، الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، اس پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اپنا میلاد نامہ اس نے پڑھوایا، اس پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ لبیک یا طار کے نعرے لگائے، اس پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ وہ لانڈھی کے قبرستان میں جو اجتماع ہوا، صفحہ 27 فیضان سنت پڑھو، اس میں دیوبند، بریلی، اہل حدیث، مودودی جتنے بھی شریک تھے سب کی بخشش ہو گئی، سب لکھا ہے جتنے بھی، اور سب شریک بھی ایک دوسرے کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، جلسے میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی کے اجتماع میں شریک ہوتا ہے، بریلوی دیوبندی کے اجتماع میں شریک ہوتا ہے۔ یہ تو دستور ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، ایک دوسرے کے اجتماع میں بھی لوگ 1%، 2% جاتے ہیں۔ اب لانڈھی کے قبرستان میں جو اجتماع ہوا، اس میں الیاس قاضی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 27 فیضان سنت میں کہ ایک شخص اٹھ کر آ گیا تھا، تو جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے نادان، لانڈھی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی۔ اب جتنے بھی لوگ جمع تھے، یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، شیعہ وغیرہ جو بھی شریک تھے، صفحہ 27 پڑھو آپ، کیا اس میں صرف بریلوی شریک تھے اس کے اجتماع میں؟ یہ گارنٹی لے سکتا ہے؟ آج بھی پاکستان میں انکوائری کی جائے تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کہہ دیں گے صاحب ہم بھی گئے تھے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے اس نے۔ اب کتاب میں سے کٹوا دیا، خواہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کٹوانے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ وہ اس کی وضاحت نہ کرے، توبہ نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے کہ یہ اس نے جھوٹ باندھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو اس پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا مولوی نوشاد رضا وہابی نے؟ جب تو سنی بن رہا تھا تو اچھی طرح سنی بننا۔ یہ کیا ہوتا ہے سنی بننے کا طریقہ؟ ایسے سنی بنا جاتا آدھا ادھورا فتویٰ؟ پھر تجھے فتویٰ لگانے کا ادھیکار کس نے دیا ہے؟ یہ 3 لوگوں کے بارے میں تو نے فتویٰ لگایا کہ ان 3 سے سنیت کو نقصان ہو رہا ہے۔ ارے فائدہ ہو رہا ہے سنیت کو، اہل سنت کو بہت بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تجھے معلوم ہے اہل سنت کے 2 طبقات ہیں، ایک علماء دیوبند، ایک علماء بریلی۔ جیسے پہلے اہل سنت کے 2 طبقات تھے 1000 سال پہلے، ایک اشعری اہل سنت، ایک ماتریدی اہل سنت۔ اسی طرح سے 14ویں صدی میں اہل سنت کے دو گروہ ہوئے، ایک اہل سنت علماء دیوبند، ایک اہل سنت علماء بریلی۔ دونوں تقلید کے قائل ہیں، دونوں 4 اماموں کو مانتے ہیں، 20 رکعت کے قائل ہیں، 4 سلسلے بھی مانتے ہیں۔ جو ایک اہل سنت کو فائدہ ہوا ہے ان تینوں سے، جو اس نے لکھا ہے کہ اہل سنت کو نقصان ہوا۔ ارے ادھر والے اہل سنت کو نقصان ہوا بریلی والوں کو، تو ادھر والے اہل سنت کو تو فائدہ ہوا۔ یہی تو نے بھی لکھا، یہ بھی تو نے لکھا اس میں کہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ تو خون کے آنسو کیسے روئے گا؟ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اگر تو نے خون کے آنسو روئے ہوں تو بتا پھر۔ یا ایک کہاوت ہے یا مجاز میں تو نے ایسا کہا، مجاز میں ایسے تھوڑی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں دل دکھتا ہے، جو بات حقیقت پر مبنی ہو وہ کہہ سکتے ہیں دل دکھتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ خون کے آنسو روتا ہوں، کہاں روئے تو نے خون کے آنسو؟ جھوٹ بولتا ہے۔
दूसरी बात यह है कि 3 पर ही फतवा क्यों लगाया? जो जामिया अज़हर मिस्र जाते हैं उन पर फतवा क्यों नहीं लगाया? वहाँ देवबंद वाले तर्ज के लोग हैं, सबको वो मुसलमान मानते हैं जामिया अज़हर मिस्र में। ठीक है, जामिया अज़हर मिस्र में जाने से ये बताओ कितने लोगों के दिलों में ऐसा खलजान पैदा हो गया हुआ इस वक्त कि जामिया अज़हर में भी तो सब देवबंद वाले लोग हैं। 99% 98% देवबंद वाले तर्ज के पहले खड़े होते हैं, हय्या अलस सलाह से पहले अंगूठा चूमते नहीं हैं, और जुमे की अज़ान अंदर होती है, मसला के हालात को मानते नहीं जामिया अज़हर वाले। तो फतवा दो तो पूरा दो, आधा अधूरा फतवा देने से काम नहीं चलेगा। देखो मौलवी नौशाद रज़ा वहाबी तुम जो हो कोई न हो, तुम्हारे फतवे से जो है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन तीनों के ऊपर। ये तीनों को लोग बुलाएंगे, लोग बाग अंधे बेरे गूंगे हो चुके हैं, वो कोई फतवा नहीं मान रहा आज के ज़माने के लोग बाग। कितने ही फतवे दो, इलियास काजी पर बरेली से फतवा नहीं लगा क्या? जामिया नईमिया मुरादाबाद से लगा था, वो जो उसने इबारत लिखी थी कि जब कोई मुल्क आज़ाद होता है किसी जालिम के चुंगल से तो वो खुशी मनाता है, तो हम ईद क्यों ना मनाएं, हम रमज़ान के बाद ईद क्यों ना मनाएं। तो इसने एक जालिम बादशाह से तशबीह दी थी रमज़ान के मामले में, हम ईद क्यों ना मनाएं। फैज़ान सुन्नत में जामिया नईमिया मुरादाबाद से फतवा लगा था फिर कुफ्र का, लेकिन किसने उस फतवे को माना? आज भी रज़वी लोग भी इसको बहुत बड़ा बुज़ुर्ग मान रहे हैं, जाने क्या क्या मान रहे हैं, जबकि ये दुनिया को ज़ाहिर हो गया कि इसकी खुराफातें एक दो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में रुजू करके फिर दोबारा वही हरकतें फिर शुरू कर देते हैं लोग। जब तक इनका मुकम्मल बाइकाट नहीं होगा, जब तक फ़ायदा अहले सुन्नत वल जमात बरेली को नहीं होगा। अहले सुन्नत वल जमात देवबंद को तो होगा, बरेली को नहीं होगा। इन तीनों का बाइकाट, जैसे अमीनुल काजी और आसिफ रज़ा सैबी, हम्माद रज़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा ने तो फरिश्ते को लंगड़ा बताया था, और ये बताया था क़यामत में सैयद आला हज़रत को ढूंढेंगे जितने भी सैयद हैं। और इसके फतवे से हम्माद रज़ा के फतवे से हजर असवद को नहीं चूम सकते, उसे क्या देवबंदी मुँह लगा ले तो उसको फेंक दो। तो फतवा लगाओ तो मुकम्मल लगाओ, आधा अधूरा फतवा नहीं चलेगा।